نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں کل 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات، برکت کا مفہوم۔ دوسری بات، سبب برکت۔ تیسری بات، اجتماع اور ہماری تیاری۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ بتایا گیا تھا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برکت کا مطلب ہے کثرت، زیادہ پیسے ہو جانا، زیادہ زمین کا مالک ہو جانا، بہت ہی بڑا کارخانہ اور میل، بڑے بڑے دکانوں کا مالک ہو جانا۔ میرے دوستو، برکت کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے کہ بہت سارا پیسہ ہو جائے، انسان کے پاس دکان ہو، مکان ہو، فیکٹریاں ہوں، میلیں ہوں۔ برکت کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ برکت کا تعلق ان چیزوں سے ہوتا تو بڑے بڑے میلوں کے مالک، اچھی خاصی پیسوں کا بینک بیلنس رکھنے والا پریشان نہیں ہوتا، صبح سے شام تک بے چینی اس کو نہیں رہتی۔ برکت کا تعلق جس مال میں 4 چیزیں جمع ہو جائیں، جس دکان سے یہ 4 چیزیں حاصل ہو جائیں، جس فیکٹری، جس زمین، جس جائیداد
یہ 4 چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں، سمجھ لینا چاہیے کہ اس مال میں برکت ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں اس میں نہیں پائی جاتی ہے تو چاہے کروڑوں کا بینک بیلنس ہو، ایک نہیں ہزاروں میل کا مالک ہو، ہزاروں فیکٹریاں کا وہ مالک ہو، اس کی زندگی سے برکت نکل چکی ہے۔ حضرت مولانا پیر طریقت ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمت ذلہ العالی فرماتے ہیں، جو چیز ضرورتوں کے لیے کافی ہو، جو چیز ضرورتوں کے لیے کافی ہو، عزت کا سبب ہو، سکون کا سبب ہو، جو چیز ضرورتوں کے لیے کافی ہو، عزت کا سبب ہو، چین اور سکون مل جاتا ہو، سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں برکت ہے۔ بڑی فیکٹریوں کا مالک ہے، لیکن ان کی ضرورتوں کے لیے کافی نہیں، لاکھوں بینک بیلنس ہے اس کے پاس، پھر بھی یہ پریشان رہتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس تجارت میں، اس فیکٹری میں، اس میل میں اس کی زندگی کے لیے برکت نہیں ہے۔ ضرورتوں کے لیے کافی نہ ہو تو آپ ظاہر سی بات سمجھتے ہیں کہ اس میں برکت ہی نہیں۔ لاکھوں روپیے ہیں لیکن اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا، خود اپنے ہی شہر میں مسلمان بھائیوں کی زندگی میں ماہانہ اس کو لاکھ روپیے کا انکم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ پریشان رہتا ہے، اور اسی کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والا 5000 روپیہ کا تنخواہ لے کر سکون کی زندگی بسر کرتا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ پیسوں میں برکت نہیں ہے۔ زیادہ ہو جائے اس کا نام برکت ہے، تو سارے مالدار کو خوش رہنا چاہیے اور سارے غریب کو پریشان رہنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، ایک نواب تھا، ساری نعمتیں ان کے پاس موجود ہے، لیکن ایک ایسی بیماری ہو گئی کہ حکیم نے کہہ دیا کہ آپ کچھ نہیں کھائیں گے، آپ کچھ بھی کھائیں گے تو آپ کی موت ہو جائے گی، سوائے بکرے کے قیمہ کو جب پکانے کے لیے دھویا جائے، جو پانی رہتا ہے نا وہ پانی پیجیے آپ۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ وہ پانی پھینک نہیں دیتے ہیں، ارے بھائی پانی پھینک دیتے ہیں۔ پوری زندگی نواب صاحب قیمہ خریدے تو کھائے نوکر، پانی پیے نواب صاحب۔ سننا کہ یوں ہی واقعہ نہیں، لکھنؤ کا واقعہ ہے کہ بڑا پیسہ آ جانا، کئی فیکٹریوں کا مالک ہے، لاکھوں کا بینک بیلنس ہے، لیکن اس کو رات میں نیند ہی نہیں آتی ہے، تو اس کا فیکٹری اس کے لیے برکت کا سبب نہیں ہے، رحمت کا سبب نہیں ہے۔
زحمت کا سبب بن چکا ہے۔ ایک غریب پورے دن محنت کر کے رات میں چٹنی روٹی کھا کر 2 لوٹے پانی پی کر جو سوتا ہے تو صبح ہی میں ایک مرتبہ آنکھ کھلتی ہے، اور ایک مالدار، ہر مالدار کی وہ بات نہیں ہے، لیکن جس مالدار کی یہ کیفیت ہے سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی یہ فیکٹری، ان کا یہ دکان، ان کا یہ میل، ان کی یہ کاروبار، ان کا یہ ساری چیزیں برکت کے لیے نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ میرے فیکٹری میں 100 آدمی کام کرتا ہے 5000 کے تنخواہ پر، پھر بھی خوش ہے، میرا انکم مہینے کو 1,00,000 روپیہ، پھر بھی میں پریشان۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ میرے دوستو، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ مال زیادہ ہوگا تو پریشانی کم ہوگی، غلط ہے۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں، ایک بندہ آیا اور فرمایا حضرت دعا فرما دیجئے، کل ہم ایک فیکٹری کا اوپننگ کر رہے ہیں، زندگی بڑی پریشانی ہے، حضرت دعا فرما دیجئے۔ تو حضرت نے کہا بھائی ابھی تک کتنی فیکٹریاں ہیں؟ 16 فیکٹری کا مالک ہے اور زندگی پریشان ہے، 17واں کا اوپننگ کر رہا ہے۔ اور بھائی سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آتا ہے، اپنے خلاف بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ارے بھائی سمجھ میں آیا؟ 16 فیکٹری کا مالک ہے، 16 بڑے میلوں کا مالک ہے، کم سے کم ہزاروں نہیں 10-20 ہزار اس کی فیکٹری میں لوگ کام کرتے ہیں، پھر بھی اس کی زندگی پریشان ہے۔ 17واں فیکٹری کو اوپننگ کرنے کے لیے حضرت سے دعا کرنے کے لیے آیا۔ میرے بھائی سمجھو ان باتوں سے، سمجھو۔ خود ہمارے شہروں میں بعض لوگوں کو 50 ہزار تنخواہ ہے، وہیں پر مزدور کا تنخواہ 3,000 5,000، اور ان کے گھر میں کتنے بچے؟ 6، اور وہ ہمارے دو کے نعرے پر انہوں نے پہلے ہی کام تمام کر لیا تھا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، ہم تو ہمارے دو کا نعرہ نہیں سمجھے، پھر بھی 40,000 50,000 میں ہم تو ہمارے دو والوں کا گزارا نہیں چل رہا ہے۔ ایک مزدور 5,000 کمانے والا، 4 بچوں کا باپ اپنی چین و سکون کی زندگی گزارتا ہے، اس کا نام ہے برکت، اس کا نام ہے برکت۔ برکت کہیں خریدی نہیں جاتی ہے، دکانوں میں نہیں ملتا ہے، میلوں میں نہیں ملتا ہے، فیکٹریوں میں یہ چیز بنائی نہیں جاتی ہے، پروردگار کے جانب سے دکان میں اتارا جاتا ہے۔ میرے دوستو، تو یہ ضروری بات ہے سمجھیں کہ برکت کا تعلق کثرت سے نہیں ہے۔ اگر وہ فیکٹری ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہا ہے، جبکہ یہی فیکٹری ہمارے یہاں کے نوکروں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، مالک کی نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی سے برکت رخصت ہو چکی ہے، رخصت ہو چکی ہے۔ ہمارا دکان مالک کے لیے کافی نہیں، اور اس دکان کے اندر کام کرنے والا مزدور کے لیے تنخواہ کافی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دکان ہمارے لیے برکت نہیں۔ چاہے آپ کتنا بھی راب لیجئے، ابھی یہ 17واں فیکٹری کو اوپننگ کر رہا ہے، زندگی میں برکت نہیں ہوگی تو چاہے 100 تک چلا جائے، ان کی زندگی پریشان ہی رہے گی۔ میں ایک سچا واقعہ سناتا ہوں، اور سب واقعہ سچا ہے، خود اپنی بات بتاتا ہوں۔ آج سے 11 سال پہلے ایک بندہ آیا، میں حیدرآباد میں تھا، مفتی صاحب دعا فرما دیجئے، میں سعودی جا رہا ہوں۔ بولا ارے کیا کم پڑ گیا رے بھائی؟ مولانا یہاں پہ کیا شادی کیے جب سے قرضہ ہی قرضہ ہو رہا ہے، قرضہ ہی قرضہ
کیا کرتا ہے؟ گلاس فیکٹری میں کام کرتا ہے، مینیجر کی حیثیت سے ہے۔ کتنا تنخواہ ہے؟ 16,000۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو میں نے کہا بھائی میرا بھی تنخواہ پوچھ لو تم۔ میرا تنخواہ اس وقت 2600 تھا، میرا تنخواہ۔ تو اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ملا ہے نہیں، یہ ہو نہیں سکتا آپ کا تنخواہ 2600 ہو۔ میں نے کہا ہے بھائی، آپ جا کے دفتر میں پوچھ لیجئے۔ میرے بھائی تو دیکھیے یہ بہت بڑا فرق آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، بہت بڑا فرق سمجھ میں آئے گا۔ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ بڑے میلوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے دکاندار آپ ہیں، کئی ایکڑ زمین آپ کے قبضے میں ہے، لیکن پھر بھی آپ کی زندگی بے چین ہے۔ تو افسوس ہے ایسی زندگی پر، کہیں پر کمی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے برکت کو پروردگار نے اٹھا لیا ہے، برکت کو اٹھا لیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا اور کہا حضرت دعا فرما دیجئے، میں حج کو جانا چاہتا ہوں لیکن وسائل نہیں ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے میں حج کو جاؤں۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا لے 4 آنے لے اور حج کو جا، اور اگر بچ جائے تو واپس بھی کرنے کا، کتنا بچے تو۔ اور آپ کہیں گے کیا بچے گا؟ کیونکہ ہماری نگاہ 4 آنے پہ ہے، ہماری نگاہ 4 آنے پہ ہے۔ جو آدمی گنتی کا پجاری ہوتا ہے نا، وہ آدمی گنتیوں کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھو لوہے کا اتنا بڑا پتھر روئی کے اتنے بڑے تھیلے کو وزن کر دیتا ہے۔ ایک کی زندگی میں برکت ہے، دوسرے کی زندگی میں حرکت بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ارے نہیں سمجھ میں آیا؟ لوہے کا اتنا ہی بڑا پتھر، اب چھوٹا بچہ کہے ارے یہ اتنا چھوٹا ایک طرف، یہ اتنی بڑی تھیلی ایک طرف، سمجھ میں بات نہیں آتی، تو بڑے کہیں گے ارے بھائی یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا تھوڑے دن کے بعد، یہ چھوٹا رہ کے بھی برکت والا ہے، یہ بڑا رہ کے بھی بے برکت والا ہے۔ یہ کئی فیکٹریوں کا مالک ہے پھر بھی پریشان ہے۔ بعض لوگ تو نوکر سے زیادہ مالک رابطہ ہے۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ بعض مالک ایسے بھی ہوتے ہیں نوکر سے زیادہ ان رابطہ ہے، پھر بھی زندگی پریشان رہتی ہے۔ اس پریشانی کو کون سمجھائے کہ گنتیوں میں ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے، کثرت میں ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جن پیسوں سے برکت کو اٹھا لیا گیا ہو وہ پیسے ہمارے کسی کام کے نہیں، گھر میں آئے گا تباہی کو لے کے آئے گا، لاکھوں کی تعداد میں آئے گا لیکن کروڑوں کی تعداد میں چلا جائے گا۔ آمدنی 4 آنا، خرچہ 1 روپیہ، یہ حال ہو جائے گا۔ ارے بھائی سمجھ میں آئی؟ پھر یہ آدمی سمجھتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے یہ سوچے گا کہ آمدنی 4 آنا، خرچہ 1 روپیہ، یعنی 75 پیسے کا اور دکان بڑھانا پڑے گا۔ جب وہاں جائے گا تو اس کا اور آگے ہو جاتا ہے، آمدنی 1 روپیہ، خرچہ 2 روپیہ۔ بھائی سمجھ میں آئی بات؟ یہ ایسا ہی مسئلہ ہے۔ مہنگائی کو مارنے کے لیے ٹیکس بڑھاتا ہے، اور ٹیکس بڑھی تو مہنگائی بڑھتی ہے، گھوم پھر کے ہم اور تم ہی پستے ہیں۔ بھائی سمجھ میں آئی؟ مہنگائی بڑھتی ہے تو ٹیکس بڑھاتا ہے، ٹیکس بڑھا تو مہنگائی بڑھتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ حال ایسا ہی کچھ ہمارا ہے، کیونکہ مسئلے کا حل گنتیوں میں نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس کو 4 آنے دیا، جاوے حج کو، اور خرچ کرنے کے بعد جتنا پیسہ بچ جائے واپس بھی کر دینا۔ اب یہ 4 آنا لیا ہے، اور آپ کو سمجھانے کے لیے یوں کہتا ہوں میں، ہائی وے پہ جا کے کھڑا ہو گیا،
سمجھ آ گئی بات؟ بھائی ہائی وے پہ جا کر کھڑا ہو گیا، وہاں پہ ہائی وے کا لفظ نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیے وہاں پہ ساحل پہ کہ جدھر سے لوگ گزرتے ہیں، حج کے دن تھے، ایک قافلہ آیا، سلام کیا انہوں نے، وعلیکم السلام، کہاں جا رہے بھائی آپ لوگ؟ کہا میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس آدمی سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی میں بھی حج کرنے جانے والا، لیکن میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اب اس قافلے والوں نے کہا میرے پاس ایک اونٹ ہے، چلو تم اس میں بیٹھ جاؤ، سواری فری کی مل گئی، اور اکیلے کہے کو کھانا پکاؤ گے؟ ہمارے جماعت میں 50-100 آدمی ہے، اسی میں کھا لینا۔ اب بھائی سمجھ میں آئی بات؟ یہ غیبی نظام ہے میرے دوستوں، سمجھ آئی بات؟ ہاں، غریب کا آدمی اپنی بیوی کو لے کر RMP ڈاکٹر سے جاتا ہے، ایک انجیکشن ڈلواتا ہے اور صحیح ہو جاتا ہے، لیکن جب برکت زندگی سے نکل جاتی ہے تو MD ڈاکٹر کا سارا میڈیسن بھی فیل ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ چھوٹا ڈاکٹر، گاؤں میں رہنے والا، بغیر سرٹیفکیٹ کا کام کرنے والا، اس سے جب لے کے جاتا ہے 1 روپے کی ٹیبلٹ، اس کی بیوی صحیح ہو جاتی ہے، اور اسی کا مالک فیکٹری کا مالک جب ان کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے تو بڑے شہروں میں جا کر MD ڈاکٹر کے سارے ریسرچ، ساری میڈیسن فیل ہو جاتا ہے، اور آخر میں کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتی بات، رپورٹ پورا کلیئر ہے، مسئلے کا حل کیوں نہیں؟ رپورٹ یہاں کلیئر ہے، وہاں تھوڑا ہے۔ میرے بھائی سمجھیں اس بات کو، فری میں اس بیچارے کو مل گئی، وہاں گیا، حج کیا، اور وہ قافلہ چھوٹ گیا ساتھ میں۔ اب پریشان ہے، گھر جاؤں گا کیسے؟ پھر آ کے وہ ہائی وے پہ کھڑا ہو گیا، ایک جماعت پھر آئی ادھر سے، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ بغداد جا رہا ہوں۔ مجھے بھی بغداد جانا ہے، تو چلو نا، ہمارا ایک ساتھی آیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی سواری خالی جا رہی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی آئے تھے حج کرنے کے لیے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی اونٹنی خالی جا رہی ہے، بیٹھ جاؤ اس پر۔ آئے بغداد فری میں، اور 4 آنا ویسے کے ویسے۔ حضرت نے کہا پھر پیسے میرے واپس کر دو۔ میرے دوستو یہ ہے برکت۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولانا 500 صبح میں کھلا کرے نہیں تو شام تک ٹھہرتا نہیں۔ ارے ٹھہرنے کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ وہیں غریب کو جا کے پوچھو، 50 کا کھلا کرتا ہے تو شام میں 25 ہی رہتا ہے، 25 جاتا ہے اپنا کسی خرچ میں، اور ہمارے 500 کا نوٹ بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کوئی جادو کر دیا ہے پاکٹ سے غائب کرنے کا؟ برکت کو ہماری زندگی سے چھین لیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک مرتبہ بہت ہی زیادہ بھوک لگی تھی۔ حدیث کا واقعہ سنا رہا ہوں، کان جھٹک کے مت سنو، واقعے صحیح ہیں، ہماری زندگی غلط ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے ایک مرتبہ بہت شدت کی بھوک لگی تھی، عشاء کی نماز پڑھ کر باہر کھڑا ہو گیا کہ کوئی مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور کھانا کھلا دے گا۔ حضرت ابو بکر آئے، سلام کیا، انہوں نے جواب دیے اور کچھ نہیں کہا، چلے گئے۔ میں نے سمجھا کہ آج ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر تشریف لائے، حضرت عمر کو بھی میں نے سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا اور چلے گئے۔ اتنے میں پیارے نبی تشریف لائے، میں نے پیارے نبی کو سلام کیا، پیارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ ساتھ ہو لیا میں، گھر میں اطلاع بھیجی کہ کچھ ہے، تو کہا گیا 1 کٹورا دودھ ہے، 1 کٹورا دودھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دل میں کہا چلو 1 کٹورا دودھ تو کافی ہے میرے لیے، اللہ کے نبی منگائیں گے اور کہیں گے ابو ہریرہ پی لے، اتنی تو بھوک مٹ جائے گی مجھے۔ جب 1 کٹورا دودھ آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے کہا ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ آپ کی سمجھ کے لیے میں کہتا ہوں مدرسے کے بچوں کو بلا لاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟
صفہ مدرسہ تھا، وہ صحابہ جو پیارے نبی کی خدمت میں رہ کر سیکھتے تھے۔ اب ابو ہریرہ پریشان ہے، ایک کٹورا دودھ، اب مدرسے میں بچے کتنے؟ 70۔ ارے ہے کتنے وہاں؟ 70۔ اور پیارے نبی کا اصول ہے، کہے گا ابو ہریرہ تو ہی پلا، اور لاسٹ میں آئے گا میرا نمبر۔ یہ ساری خیالات آ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں بلایا، اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ پلاؤ، میں ایک ایک کر کو پلاتے رہا، وہ لوگ پیٹ بھر کے پیتے رہے۔ اخیر میں جب دیکھا تو دودھ اتنا ہی کا اتنا ہے، پیارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ پی۔ میں نے خوب پیا۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا ابو ہریرہ اور پی۔ میں نے اور پیا۔ پھر اللہ کے نبی کو میں نے دیا، اور اللہ کے نبی بھی دودھ کو نوش فرمایا۔ آپ سن کر حیران ہیں کہ آپ کو کیوں، آپ نے گنتی گنیا ہے نا 1 2 3، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ایک کٹورا دودھ اتنے 70 آدمی کیسے پی لے گا؟ کیوں؟ ہم لوگ گنتی کے پجاری ہیں۔ ہم نے یہی دیکھا کثرت سے بنتا ہے، 1000 روپیہ زیادہ ہے 500 کے مقابلے میں، یہ ہم سمجھیں، لیکن 1000 روپیے سے برکت نکل جائے تو وہ 1 روپیہ سے بھی بیکار ہے، وہ 4 آنے سے بھی بیکار ہے۔ اگر 1000 روپیے سے برکت نکل جائے، برکت کا اس سے تعلق ہے۔ بے شمار واقعات صحابہ کی زندگی میں ملتے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹا سا بکری ذبح کیا، بکری کا بچہ، اور صرف ارادہ کیا کیا؟ اتنا گوشت ہے، اللہ کے نبی ہی کو دعوت دوں گا۔ کس کو دوں گا؟ ارے سب آئیں گے لشکر کا تو کیا بچتا؟ وہاں جا کے بولے اللہ کے نبی آپ کو صرف دعوت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بھائی سب چلو، جابر کے یہاں دعوت ہے۔ جابر پریشان، بھاگ کو گئے گھر میں کہ جلدی کچھ کریں گے، ارے پورا لشکر آ رہا ہے نا۔ بیوی کو کہا ایسی سی بات ہے، کہا تم دعوت دیے تھے یا پیارے نبی نے دیا تھا؟ کہا اللہ کے نبی دیے سب کو۔ کہا کہ ٹھیک ہے دینے دیجیے، پھر ہمارا اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ گئے اور سب کو گوشت نکال کے دیتے رہے۔ راوی فرماتے ہیں سارا لشکر کھا لیا اور گوشت یوں ہی کا یوں ہی ہے۔ میرے دوستو یہ برکتیں ہیں، برکت کا تعلق ہے۔ ہم فیکٹریوں کا مالک ہو جائیں، دکانوں کا مالک ہو جائیں، بڑے بڑے میلوں کا مالک ہو جائیں، کئی نوکریں ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کریں، لیکن ہماری زندگی سے برکت نکل جاتی ہے تو وہ فیکٹری، وہ دکان، وہ مال، وہ تجارت ہمارے لیے وبال جان ہے، وبال جان ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن سے نکال لیجئے، اس بات کو ذہن سے نکال لیجئے کہ ہمارے مسائل کا حل گنتی سے ہے، ہماری ضرورتوں کا حل کثرت سے ہے۔ جس نے ایسا سمجھا وہ ہمیشہ پریشان رہے گا، پریشان رہے گا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو ذہن نے قبول کر لیا ہوگا کہ بھائی خود ہم اپنی شہروں میں دیکھ لیں اور صحابہ اور بزرگان دین کے واقعات کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ مسائل کا حل کثرت میں نہیں ہے۔ تو اب برکت کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ میں صرف 3 عمل یہاں پر بتاتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ پہلا کرنا یہ پڑے گا کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں، فیکٹریوں کا مالک ہیں، دکان چلاتے ہیں، تجارت آپ کرتے ہیں، میلوں کے آپ مالک ہیں، کھیتی باڑی آپ کرتے ہیں، تو آپ کو تقوی کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ کسی کا 1 روپیہ آپ نہ لیں اور نہ کسی کو آپ ستائیں۔ اس عنوان پر میں پچھلے جمعہ بات کر چکا ہوں، جو دوسروں کا حق مارتا ہے پروردگار اس پر لعنت فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ نسخہ سمجھایا گیا ہے، یہ سب سے بڑی تعویذ ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر یہ گاؤں والے
ایمان لے آئیں. تو ایمان تو الحمدللہ ہم لائے ہیں. وَاتَّقُوا اور تقوی کے ساتھ اپنا کاروبار کریں. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے خزانے اس پر کھول دیں گے. کس پر کھولیں گے؟ ایمان کے ساتھ تقوی کے ساتھ کاروبار کرنے پر. ایمان والا تو ہے لیکن دکان میں ڈنڈیاں مار رہا ہے، فیکٹریوں میں ملازموں کو ستا لے رہا ہے، اپنے کامگاروں کے پیسوں کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتا ہے، تو پھر پروردگار اس کے حالات کو تنگ کر دے گا. یہ فیکٹریوں کا مالک رہتے ہوئے بھی قرض میں ڈوبا رہے گا. افسوس آتا ہے ایک آدمی کا ہمارے گاؤں میں 51,000 تنخواہ ہے اور اس 5,000 والے آدمی سے قرضہ مانگتا ہے. تو اب کیا کہیں گے آپ؟ سمجھ میں نہیں آئی بات. وہ جتنا ایک مہینہ میں کماتا ہے اس بیچارے کا پورے سال کا انکم نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے بھائی ذرا قرضہ تو دو. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ کیا سمجھ میں آیا؟ زندگی سے تقویٰ جب اٹھ جاتا ہے، کاروبار سے جب ان کا تقویٰ اٹھ جاتا ہے تو پروردگار ان کے لیے بڑے سے بڑے دکانوں میں بے برکتی کو ڈال دیتا ہے. صبح سے شام تک دکھتا ہے لاکھوں کا مال بکا، لیکن جب شام میں بیٹھتا ہے تو کچھ ہاتھ لگے نہ سر کا دکھتا ہے. کہاں گیا سمجھ میں نہیں آیا. پانی کے سر کا ادھر سے آیا اور ادھر چلا گیا. تو پہلی چیز تقوی کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے. دوسرا کام صلہ رحمی کرنا ہے. سنا گئی بات؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے. آسان نسخہ دے رہا ہوں، تعویذ نہیں ہے اور تعویذ فیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نبی کا اور قرآن کا فرمانا ہے. ارے بھائی سمجھ میں آئی بات؟ فیل نہیں ہو سکتا ہے. ایسی پکی تعویذ بغیر پیسے کے مل رہا ہے. قرآن کا، حدیث کا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے لیے برکت کے فارمولے فرمائے ہیں وہ سن کے جائیے. صلہ رحمی کرنا ہے. صلہ رحمی کا مطلب رشتہ داری کو نبھانا ہے. سمجھ میں آیا؟ خالہ کا، پھوپھو کا، بھائی کا، بہن کا، تائے کا، چچا کا، بڑے با کا، چھوٹے، سارے رشتوں کو نبھانا ہے. ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے فوراً معافی مانگنا ہے. ان کی مرضی وہ معاف نہ کرے لیکن اپنے طرف سے ہمیشہ عید کے موقع پر عیدی، ملاقات کے موقع پر سلامی، ان کے بچوں کے ملنے پر ان کو چاکلیٹ، بسکٹ کا پڑیا، یہ ہماری طرف سے نہیں رکنا چاہیے. بھائی سمجھ میں آیا؟ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول